اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ حسین کے ظاہروں کے قدموں کی خاک اپنے اوپر مل لو، جہنم تجھے چلانے سے انکار کر دیں گے۔ کہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود یہ واقع ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آ گیا کون ہے حسین۔ شب عاشور ہے آج۔ اے حسین کیا شان ہے تیری، کیا مقام ہے تیرا، اور کیا کرم ہے حسین کا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں پورے عشرے میں آہستہ آہستہ تھکن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے یہاں پر پڑھ رہا ہوں، جسم میں ویسے دیکھا جائے یقین جانی اندر سے مجھے لگ رہا ہے کوئی طاقت نہیں بچی ہوئی اس وقت کہ میں کچھ کہہ سکوں، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ، حسین کے کرم پر بھروسہ، ان کے نام سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا جب تک ہمت رہی آخر تک۔ اور آج شب عاشور تو کسی سے منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آج گھٹ گھٹ کر رونے کی رات نہیں ہے۔ آج جو جتنا چیخ سکتا ہے یا حسین کہہ کے رونے کی رات ہے۔ یہ ہے حسین کا کرم۔ حسین ابن علی آپ کے خوبدار، آپ کے عزادار۔ اس مجمع میں بہت سے آپ کے زوار بھی موجود ہیں، آپ کے زوار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سو کی تمنا ہے، جانے والے ہیں اربعین پر، مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی زائرین کے خادم بھی نظر آ رہے ہیں، ان کے پیر دبانے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے قدموں سے خاک۔ اے مولا، ہم سب آپ کے فقیر بن کر آپ کی خدمت میں۔ الگ الگ زائرین موجود ہیں، کوئی پیدل چلتا ہے، میں انہیں جانتا ہوں، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی حرم میں پہنچ کے خدمت کرتا ہے، کوئی موقف میں کرتا ہے۔ اے حسین، آپ کے سب فقیر موجود ہیں یہاں پر۔ مولا ایک دعا ہے بس، قیامت میں جب آپ کے حکمرانوں کا نام آئے، مولا میں بہت فقیر انسان ہوں، پتہ نہیں کتنا دور کہیں پیچھے کھڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ آگے آ سکوں، لیکن مولا جب آپ اپنے حکمرانوں کو تلاش کریں، کہیں میں بہت پیچھے کھڑا ہوں، وہاں پر بھی کہہ دیجیے گا اے اللہ، یہ میرا عزادار شب عاشور پر شہدا پر بیٹھ کر مجھ پر یا حسین کہہ کے رو رہا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مصائب کے تو جملے وہی ہیں، شہادت تو میں وہی پڑھنے والا ہوں، لیکن آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں سے طلب ضرور کرنا۔ آج جو شب عاشور بھی نہ رو سکے تو پھر وہ کون سی رات کو روئے؟ جو روئے وہ اور کوشش کرے بلند آواز سے روئے، جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل ضرور بنائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں نا کہ مجھے رولا رولا کر مارا گیا، بس اس رونے کے صدقے حسین اپنے بھتیجے کی پامال لاش پر روئے، پھول جیسے بھانجوں پر روئے، کڑیل جوان کے کلیجے پر روئے، اپنے علمدار، اپنے 6 مہینے کے معصوم شش ماہے پر روئے جس کا گلا چھٹ چکا تھا۔ حد یہ کہ ایک جملہ کہوں، اگر چوٹ لگے دل پر تو یا حسین کہنا، اکبر پر، اصغر پر، عباس پر تو روئے، اپنی ہی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے، اپنی ہی زندگی میں زینب کی بے رہائی پر روئے۔ یہ ہے حسین، ہماری جانیں قربان، نسلیں قربان حسین کی اس قدموں کی خاک پر۔ میں کہتا ہوں جب حسین کے ظاہر کی خاک ایسی محترم ہے تو وہ جو حسین کی اپنی خاک ہو۔ یا حسین ابن علی، شب عاشور ہے، عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اللہ جانے کون اگلے برس تک زندہ رہے گا، پھر کسے شب عاشور نصیب ہوگی۔ کہتا ہوں زندگی کی آخری شب عاشور سمجھ کر گریا کرتے رہنا، روتے رہنا، یا حسین کہتے رہنا۔ حسین تنہا رہ گئے، خیمے میں داخل ہوئے، کہ ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ آپ نوحہ بھی تھوڑا سا پڑھ دیں، آخر میں ممکن نہیں ہوگا چونکہ تابوت آئے گا ہائے حسین کشتے شد پر،
درمیان میں اگر ہو سکا مولا کا اذن ہوا تو 2 جملے ضرور کہہ دوں گا. جب حسین آئے ہیں بیویوں کو سلام کر لیا, بیٹیوں کو سلام کیا, بہنوں کو سلام کیا, لیکن ایک خاص حجرے میں گئے جہاں ایک بیمار موجود تھا. وہ بیمار جو غش کے عالم میں ہے. سید سجاد کو بیدار کیا. جملہ سنو گے, جب حسین بیدار کر رہے ہیں تو حسین کی کیا حالت ہوگی. چہرے پر علی اصغر کا خون, کپڑوں پر علی اکبر کا خون, کمر غم عباس سے جھکی ہوئی. سجاد نے اٹھ کر کہا بابا این امی العباس, بابا چچا عباس کہاں چلے گئے. قد قتل, مار دیے گئے, شہید ہو گئے. کائنا اخی علی الاکبر, بابا علی اکبر نظر نہیں آتے. قد قتل, شہید ہو گئے. حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک جملے میں مسائل پورے کر دیے کہ بیٹا اس وقت مردوں میں خیموں میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا. سجاد اٹھے کمر کو تھام کر, کب بھی اماں میری تلوار تو لائیے گا, میرا بابا تنہا رہ گیا, میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہ بیٹا تو امام وقت ہے, حجت خدا ہے, اسرار امام المنتقل فرمائے. اللہ جانے حسین کا جہاد یہ ایک منزل تھی کہ جب سجاد کا جہاد تھا, کوفہ اور شام کی منزل پتھر برس رہے تھے, زینب بے رضا تھی وہ, لیکن سجاد سے خداحافظ کہا اور چلے. جب واپس چلے تو بیویوں کو سلام کر لیا اور پھر چلنے لگے در خیمات تک. جو گویا کچھ یاد آیا ہو تب دیکھا مڑ کر ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے. السلام علیکم یا امی فضا, اے میری ماں فضا. زینب کبریٰ آ گئی, زینب کبریٰ آ گئی. آگے بڑھ کر کہا بھیا ذرا یہ تحت الحلق تو ہٹا دیجیے گا جو گلے پر ہے. آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا. کہ بہن یہ بوسہ یہاں کیوں لے رہی ہو؟ کہ ماں کا آخری وقت تھا, ماں نے مجھے بتایا تھا کہ حسین کے گلے پر خنجر چڑھے گا, تو میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا. حسین آگے بڑھے کہ بہن زینب شانوں سے ردا کو ہٹانا. حسین نے بوسہ لیا. کہ بھیا یہاں بوسہ کیوں لیا؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے کہا تھا تیری بہن کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. میرے نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. آج بھی زینب کی آتی صدا سب کو یاد ہے. 2 جملے پڑھ لو پھر میں مصائب آگے پڑھوں گا. آج بھی زینب کی آتی صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا, آنکھ پتھرائی. یا حسین یا حسین یا حسین
ایک جملہ اور پڑھ دو، جب بھی پانی پینا تو جملہ سننا. میر انیس میرے محترم بھائی انہیں شریک مجلس میں ثواب میں شریک کرتے ہوئے دور فتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری میں سوچتا ہوں 1400 سال بعد آج ہم پانی پیتے ہیں، حسین کو یاد کرتے ہیں. کربلا کے بعد جب زینب کے سامنے پانی آتا ہوگا. ایک اور جملہ کہوں، جب کربلا کے بعد سکینہ نے پانی کو دیکھا ہوگا کہا ہوگا چچا واپس آ جا چچا، اب پانی نہیں مانگی. ہاں تم خود اپنے آپ کو تماچے مار رہے ہو. سکینہ کو شمر تماچے مارتا تھا، سکینہ کو ہمارے ساتھ کو مارتا تھا. حسین در خیمہ تک پہنچے. اب جو بیویاں تھیں جب بھی کوئی شہید جاتا تھا، ابھی تو رخصت پہ رکا ہوا ہوں، بھی تو شہادت تک جانا ہے حسین کی، جتنا دم ہوگا پڑھوں گا انشاءاللہ. جب بھی کوئی شہید جاتا تھا نا، بیویوں کے دل کو دھارس ہوتی تھی، کوئی چلا گیا حسین تو ہے نا خیمے میں. اب جب حسین جا رہے تھے، بنی ہاشم کی عورتوں نے حسین کو گھیر لیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کا دامن پکڑ کے کھڑے تھے. میر انیس پر ہزاروں سلام. کہتے بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ سے. تھک گئے ہو کیا رو رو کے؟ تھک گئے ہو کیا؟ تھکنے کی رات نہیں آج. کوئی روتے روتے آج رش کھا جائے. حق ہے اس بات کا، آج شب عاشور ہے، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات اسیروں کی رات ہے. آج سکینہ کے پاس باپ موجود ہے، آج آخری رات ہے. کل کی رات یتیموں کی رات ہے. جب بھی حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے، کبھی اکبر آتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، کبھی بچپن کا دوست حبیب آ جاتا تھا. حسین نے مقتل کی طرف دیکھا کہ یا فرسان الحجا، ارے میرے شیروں کہاں رہ گئے. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ مائک والے صاحب آواز تھوڑی بڑھاتے، میرا کلیجہ ساتھ نہیں دے رہا. حسین ذوالجناح پہ بیٹھے، خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. ممبر سے دعا دے رہا ہوں، اسی سال کے اندر کربلا پہنچا حسین کی زری پر. جب حسین کی زری پر پہنچنا تو وہاں پر ایک مقام آج تک موجود ہے. ذوالجناح تھوڑا سا آگے بڑھا، آگے نہیں بڑھتا، یا حسین کہہ کے پھر رونا، آگے نہیں بڑھتا. کہے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا، لیکن میرا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، اور وہ بھی ادھوری زحمت ہے. حسین کو جانا تو ہے، حسین کو واپس نہیں آنا. نظروں سے اشارہ کیا، صبح عاشور ہونے والی ہے، صبح سے ہم قریب ہو رہے، عاشور کا دن آنے والا ہے. نظروں سے اشارہ کیا ذوالجناح نے. حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی معصوم سی بچی، 3 سال کی بچی. جن کے بچے ہیں بچیاں ہیں، اللہ انہیں سکینہ کے صدقے میں شاد و آباد رکھے. جب حسین اترے ذوالجناح سے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ آخری موقع ہے، اہل دل ہو تو جملہ سننا، آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر شمر کے تماچے تھے، عمر ساتھ کے کوڑے تھے. کیا بیٹی شاید تیرے لیے پانی لے کر آ جاؤ؟ کہ نہیں بابا،
चचा बाज भी यही कहकर गया था, पानी नहीं चाहिए बाबा। अच्छा नाना से किया हुआ वादा निभाना है। अच्छा बाबा आप जाना चाहते हैं, अब मैं नोहे का वो जुमला पढ़ूं, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। हुसैन ने सकीना को सीने पर रखा, कुछ देर में सकीना की आंख खुल गई। कहा बाबा खुला हाफिज, जाइए बाबा। अरे अब तू फौरन भेज क्यों रही है? कहा बाबा ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा। क्या क़यामत के मंजर है सुभान अल्लाह। यहाँ पर हुसैन के अज़ादार है, पीट रहे हैं अपने आप को, यही हक है शब आशूर का। दादी ने कहा मेरी सकीना, मेरे सकीना हुसैन को न रो, इसी वक्त के लिए तो चक्किया पीस के पाला था ना, जाने दे मेरे हुसैन को। हुसैन चलने लगे, फिर सकीना आ गई, दामन को पकड़ लिया। कुम के उलमा से मैंने जुमला सुना है। कहा बाबा चले जाइए, लेकिन अब मेरे सर पर ऐसे हाथ रखो जैसे मैं यतीम हो चुकी। मेरे सर पर वैसे हाथ रखो जैसे तुम यतीमों के सर पर हाथ रखते हो। ये छोटे छोटे बच्चे आंखों से आंसू बह रहे हैं सकीना का सदका। बच्चे पीट रहे हैं अपने आप को, हुसैन के अली असगर का सदका। हुसैन फिर दुलजना पे बैठे, आगे बढ़े, अंदर जिस्म में ताकत खत्म हो गई। लेकिन मुझे जितना मैं पढ़ सका, चाहे ज्यादा ना पढ़ सकूं, लेकिन इतना गिरिया करना हुसैन की माँ राजी होकर जाए। कहे शब आशूर मेरे हुसैन पर ऐसा गिरिया हुआ था, मैं फिर शौदा करबला में इंशाल्लाह जन्नत में ही काम कर गया। हुसैन जुलजना पर पहुंच गए, मक्तल में पहुंचे, तलवार को बेनियाम किया जुल्फ़िकार। हुसैन बता रहे हैं मैं मजलूम हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। हुसैन ने तलवार निकाली, जंग लड़ना शुरू की। चलाते जाते जुल्फ़िकार कहते हैं उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है, उसको देखो जो 3 दिन का भूखा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे बचपन के दोस्त हबीब को मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, जीन पर जोर देकर उठे, का अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। असर आशूर आ गई, सदा गूंजी या नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाले हुसैन पलटा अपने रब की बारगाह में। हुसैन ने तलवार नियाम में रख ली हुक्म खुदा से, फौजें पलटना शुरू हुई। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में नेज़ा, किसी के हाथ में पत्थर। हुसैन जख्मी होते गए, चारों तरफ से हुसैन पर पत्थर बरस रहे थे, तलवारें बरस रही थी। मैं कहता हूँ अल्लाह जाने हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा देख रही थी। इतने जख्मी हो गए कि कभी दुलजना पर दाएं झुकते थे, कभी बाएं झुकते थे। दूर से हुरमला का तीर चला, हुसैन के सीने पर लगा, हुसैन जमीन पर आ गए। ऐ इमाम ज़माना, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, आज शबे जुमा भी है, शबे आशूर भी है, यकीन है कि शायद करबला में हो। अपने जद के हरम में एक लम्हे के लिए इस मजलिस में आइएगा। मैं आपसे मंसूब एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेरा सलाम उस शहीद पर, जब वो जीन से जमीन पर आया तो न जीन पर था न जमीन पर था, तीरों पर हुसैन। आप समझना मुश्किल है। देखो अगर हाथ इसलिए जोड़ रहे हो कि मैं मसाइब रोक दूं तो मैं रोकने नहीं वाला। मैं तो ये सोच रहा हूँ शब आशूर है, मसाइब जितना और 1400 बरस बाद सुनना मुश्किल है। एक बहन चिल्ले ज़ैनबिया से देख रही थी, कह रही थी आए हमारे साथ, तू खड़ा देख रहा है मेरा माजाया हुसैन ज़िबा हो रहा है। अब फौज यजीद कह रही है हुसैन जिंदा है या शहीद हो गए, मर गए पता नहीं।
शिमिर कहता थे घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर लो। अगर जिंदा होंगे तो सब नहीं कर पाएंगे। हुसैन कोहनियों पर जोर देकर फिर उठे का फौजे बेहया में जिंदा हो। असर का हंगाम, हुसैन ने नमाज असर शुरू की। जख्मी हुसैन, प्यासा हुसैन, सजदे में सर रखा। अब मैं ज़ियारत नाहिया से पढ़ रहा हूँ। शिमर आगे बढ़ा, वह शिमर जालिसुन अला सदरे, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। मैं ये सोचता हूँ शिमर जब बैठा होगा, सीने का लश्कारा इमाम ने, उसने हुसैन को पलट दिया होगा। शिमर हुसैन के अल्लाहु अकबर, जबान कट जाती है कहते हुए। आगे जुमला कहो और या हुसैन कहना, सिर्फ बैठा नहीं सीने पर, वह काबिजुल लहियतहु, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। बस अब दम बिल्कुल खत्म हो गया, शहादत की मंजिल करीब आ गई। ज़रबतन बिन ज़रबतिन, 13 ज़रबतें हुसैन को लगती नहीं। खंजर कौन था? हुसैन का गला। उलमाए क़ौम से मैंने जुमला सुना है, आदम देख रहे थे, खड़े हो गए, कहला देखा ना जाएगा। नूह उठ गए, इब्राहिम इस्माइल उठ गए, हदिये के मोहम्मद मुस्तफा बुलंद हुए, अली बुलंद हुए। हुसैन ने कहा अल्लाह, सब जा रहे हैं अल्लाह, तो हुसैन को छोड़ कर न जाओ। करबला के मैदान में सजा गूंजी, अलाकत को दिलर हुसैन में करबला, अलाकत जुबेर हुसैन में करबला। जुलझला पलटा, छोटी बच्ची आई, का बाबा को ज़िबा किया तो क्या पानी पिला दिया था? मातम करना, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। हुसैन को स्टेशन, हुसैन को स्टेशन। जलते हुए झूले से लिपट कर, हाय अली असगर, हाय अली असगर।